دنیا کے اندر اینولی 7 لاکھ سوسائڈ ہوتے ہیں، 7 لاکھ سوسائڈ۔ اس مایوسی کے وجوہات کیا ہیں کہ اس کو کیوں ملا ہے، اس کو کیوں یہ چیز دی ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں ملی ہے، تو پھر آپ مایوسی میں جائیں گے۔ خواہشات رکھنا کہ آپ جب اس دنیا کے اندر ایسے خواہشات رکھتے ہیں جو ممکن نہیں ہو، جو پاسبل نہیں ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 پڑھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندگان کو مخاطب کرتا ہے، بلا فرق رنگ و نسل، بلا فرق مذہب، سارے انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ یا عبادی الذین، اے میرے سارے بندو، اے میرے سارے مخلوق، اے میرے سارے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے اوپر اسراف زیادتی کی ہے، وہ گناہوں میں ملوث ہے، وہ خطا کاروں میں ملوث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں مایوس نہ ہو جاؤ؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلے ذنوب ضم کی جمع گناہ، اور پھر اس کے ساتھ مبالغہ کا دوسرا صیغہ کہ جمیعا، سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ لیکن آگے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرائط رکھے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ کی طرف آپ اللہ کی طرف آپ انابت کریں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے تابعدار بن جائے، اللہ کی فرمانبردار بن جائے، اس سے پہلے کہ آپ پر عذاب آ جائے۔ سارے انسانیت کے لیے کھلی ایک راہ ہے کہ آپ اللہ کے رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی شفقت سے اور مہربانی سے آپ مایوس نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 56 میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قال وَمَن يَقْنُطُ من رحمت ربہ الا الضالون، میرے رحمت سے صرف گمراہ لوگ وہ مایوس ہو سکتا ہے، اور جو گمراہ نہیں ہو وہ میرے رحمت کے ہر وقت اور ہمتن وہ امیدوار رہتے ہیں۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مضمون کے حوالے سے فرمایا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ آپ میرے رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، میرے رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اور ہم جب سوچتے ہیں اس دنیا کے اندر انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، کبھی تو کامیابی آتی ہے تو کبھی ناکامی آتی ہے، کبھی خوشیاں اور آسائشیں آتی ہیں تو کبھی پریشانی اور تکالیف آتی ہے۔ لیکن ان حالات میں جب انسان انتہا درجے تک بگڑ جاتے ہیں، جب انسان میں مصیبتیں بڑھ جاتی ہے، جب انسان وہ مصیبتوں اور مصائب کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور وہ اپنے خواہشات، اپنے تمناؤں اور اپنے آرزوؤں کو پورا نہ ہونے پائے، تو اسی وقت میں وہ مایوسی میں جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے مایوسی اس احساس کا نام ہے کہ جب اپنی خواہش کو وہ پورا نہ ہونے پائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ واضح کیا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس مایوسی کے وجوہات کیا ہے؟ انسان کب مایوس ہوتا ہے؟ اس کے 3-4 وجوہات تھے۔ سب سے پہلے جو وجہ یہ ہے ناممکن خواہشات رکھنا، کہ آپ جب اس دنیا کے اندر ایسے خواہشات رکھتے ہیں جو ممکن نہیں ہو، جو پاسبل نہیں ہو، تو پھر آپ ضرور مایوس ہوگے، کیونکہ وہ خواہشات تو پورے نہیں ہوں گے۔ تو نفسیات کے ماہرین لکھتے ہیں کہ آپ نے قلم اور کاپی لینی ہے، اور اس پہ اپنے سارے خواہشات ایک ایک کر کے لکھنی ہے کہ میرے یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، اور پھر اسی خواہشات میں اپنے ان خواہشات کو دور کرنی ہے، یا ان کو آپ نے ان پر لکیر
کھینچنی ہے جو ناممکن ہو، جو امپاسبل ہو، کیونکہ وہ خواہشات تو آپ کی زندگی میں پورے نہیں ہو سکتے لیکن آپ کو مایوسی کی طرف دھکیل سکتا ضرور ہے. تو اس لیے آپ نے ان کو دور کرنی ہے، تب جا کے آپ کی زندگی سیٹ ہو جائے گی. دوسری جو چیز ہے شدت خواہشات. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خواہش کو لے لیں کہ میری یہ خواہش ہے اور یہ ضرور پوری ہو کر رہے گی. جب آپ یہ کہیں کہ میری اس خواہش کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو پھر ناکامی ضرور ہوگی، پھر مایوسی ضرور ہوگی، پھر احساس کمتری ضرور ہوگی، پھر خوف اور ڈر ضرور ہوگا. جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے یہ خواہش پوری ہوئی تو مجھے اتنی خوشی ملے گی، اتنی کامیابی ملے گی، لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے اپنے لیے دوسری آپشن نہ رکھی، اگر میری خواہش پوری نہ ہوئی تو پھر میں مایوسی میں جاؤں گا، تو پھر میں احساس کمتری میں جاؤں گا، تو پھر میرے لیے تباہی ہے. اس طرح نہ رکھیں، اس طرح نہ کریں. تیسری جو وجہ ہے دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا. جب آپ دوسروں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے یہ کرے گا، یہ میرے لیے یہ کرے گا، حالانکہ اس دنیا کے اندر ہر کسی کا اپنے اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ ٹائم نہیں دے سکتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر وہ آپ کو ٹائم دے بھی تو آپ اس سے توقع نہ رکھیں، پھر آپ کے لیے خوشی ہوگی. لیکن اگر آپ اس سے توقع رکھیں اور پھر آپ کو ٹائم نہ دے تو پھر یہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، آپ مایوسی میں جائیں گے. اور جو چیز ہے وہ یہ ہے منفی ذہنیت. تیسری جو وجہ ہے، چوتھی جو وجہ ہے، وہ منفی ذہنیت ہے. منفی ذہنیت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی وقت کے اندر، کسی بھی حالات کے اندر، خواہ وہ خوشگوار ہو، خواہ وہ کیسے بھی حالات ہو، آپ اس کے اندر نیگیٹو مائنڈ رکھیں، منفی ذہنیت رکھیں. آپ یہ کہیں کہ یہ جو فلاں آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں نیچا دکھائے. یہ جو فلاں آیا ہے، کسی کو آپ خوش دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ خوش نہیں ہے، یہ ویسے ڈرامے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے مایوسی بن جائے گی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے جاہلیت. جب آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ علم نہ ہو تو پھر آپ مایوسی میں جائیں گے. آپ اپنی معلومات میں، آپ دنیاوی معلومات میں بھی اور دینی معلومات میں بھی آپ اضافہ کریں تو تب آپ مایوسی سے بچ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بے صبری بھی ہے. جب آپ بے صبر ہو، جب آپ کے اندر یہ مادہ نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ میری یہ خواہش ہے اور یہ ابھی ہو کر رہنا ہے، یہ ابھی پوری ہو کر رہنا ہے، تو پھر بھی آپ مایوسی میں جائیں گے. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے آسائش پر نظر رکھیں گے اور آپ دوسرے کے کامیابی پر نظر رکھیں گے تو تب آپ بہت زیادہ مایوس ہوں گے. آپ کہیں گے کہ اس کو کیوں ملا ہے، اس کو کیوں یہ چیز دی ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں ملی ہے، تو پھر آپ مایوسی میں جائیں گے. آپ دوسروں کی آسائشوں پر نظر نہ رکھیں، آپ اپنی آسائشوں کو گنیں، آپ اپنی کامیابی کو گنیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزارہ نعمتیں دی ہیں، آپ ان کو گننے پہ لگ جائیں تو پھر آپ مایوسی میں نہیں جائیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں مختلف ماہر نفسیات کو دیکھتے ہیں اور جب ہم جدید سائنس کو دیکھتے ہیں تو جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے دماغ کے خلیوں پر شکر گزاری کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب آپ شکر گزاری بجا لاتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں تو آپ کی دماغ کے خلیوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر آپ مور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ مور ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور جب شکر گزاری کے جذبات یہ خوشی کے ہارمونز کے اخراج کا باعث بنتے ہیں. جب آپ شکر گزاری بجا لائیں گے تو خوشی کے جتنے بھی ہارمونز ہیں آپ کے جسم کے اندر وہ زیادہ وہ خارج ہوتے ہیں. اور ایک امریکن نفسیات ہے ڈاکٹر ویلیم، اس کے مطابق یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز میں اپنے وقت ضائع کرتا ہے وہ مایوسی ہے اور وہ افسوس ہے. جب وہ اپنی ماضی کے تلخیوں میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ تدبیر اپنا لیتا، اگر میں یہ کام کر لیتا تو میرا یہ کام نہ بگڑ جاتا، میرا وہ کام نہ بگڑ جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے اندر منع کی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں اگر کاش میں یہ کرتا تو وہ یہ ہو جاتا. اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ نہ جائیں، آپ غلطی کریں، آپ سے بہت زیادہ چیزیں وہ آپ اس کو نہ کرنے پائے اور پھر آپ کہیں کہ یار یہ تو میرے تقدیر میں تھا. اس طرح بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں پر سوچنا ہے، ان چیزوں سے سیکھنا ہے اور ان پر مایوسی، ان پر خفا نہیں ہونا ہے. میں نے چند فگرز اکٹھے کیے ہیں. ابھی جو جنوری 2021 میں WHO نے جو رپورٹ مرتب کی ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر اینولی 7 لاکھ
7 लाख सुसाइड होते हैं, 7 लाख सुसाइड्स होते हैं इस दुनिया के अंदर। और जब हम अपने पाकिस्तान के देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 9% सुसाइड होते हैं 1 लाख के ऊपर। जब आप दूसरे ममालिक को देखते हैं तो वहीं पर भी होता है। तो इसलिए ये सुसाइड के रेशो इसलिए बढ़ जाती है कि हम अल्लाह ताला से नाउमीदी, अल्लाह ताला से मायूसी, और हम अपनी जितनी भी चीज़ें हमें मिली हम इस पर शुक्रगुजार नहीं होते। और ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला पर ईमान, इसका मतलब ये है कि जब दुनियावी असबाब ना हो और तब आप अल्लाह ताला पर यकीन करें। जब दुनियावी असबाब हो तो तब आप तो इस असबाब पर यकीन रखते हैं। जब ज़ाहिरी आप बहुत नाकाम हो, जब ज़ाहिरी आपको रास्ता मालूम ना हो और आप अल्लाह पर यकीन रखें, तब आप अल्लाह पर ईमान आपने लाया है। अगर आप इस तरह नहीं है तो आपके अल्लाह ताला पर ईमान वो कामिल नहीं है। इसके अलावा इस्लाम की तालीमात क्या है मायूसी के हवाले से? जब आपको कोई मुसीबत आती है और जब आपको कोई परेशानी आती है, जब आपको कोई एहसास कमतरी आती है, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें ये हदायत दी है, वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिरीन के लिए, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। और ये सब्र करने वाले लोग कौन है? जब उसको कोई मुसीबत पहुंचता है तो उस मुसीबत के अंदर ये उसके ज़बान पर ये कलमात होते हैं कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी सारी चीज़ें, हमारे सारे वसाइल ये अल्लाह ही की है और अल्लाह ही को हम सब ने पलटना है। तो अगर कोई चीज़ मुझसे अल्लाह ताला ने छीन लिया है या मुझसे उसको इससे महरूम किया है तो वो तो मेरी ही नहीं थी। तो इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को और अपने बंदों को ये पैगाम है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें खुलकर ये बताई है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, और अल्लाह ताला गफ़ूर भी है और रहीम भी है। अल्लाह ताला हमें मायूसी से बचाए। जज़ाकल्लाह।